تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریفہ ہے جو ابھی سنائی گئی ہے. مناسب یہی ہے کہ آپ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد ربانی ہے، خبردار خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و طہارت کو اپنے مقصد حیات بنائے رکھا. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و طہارت کو اپنا مقصد حیات بنائے رکھا. حضرات، یہ مبارک مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس کا تعلق ایک عظیم المرتبیت شخصیت سے، جس ہستی کو دنیا غوث السمدانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام سے جانتی ہے، جن کو تمام اولیاء اللہ کی سرداری پر فائز کیا گیا ہے، لہذا سید الاولیاء کہلائے. حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیع الشان سرکار ایسی ہستی پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ولایت کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. ابتدائی خطبے میں جس آیت شریفہ اور اس کے ترجمے کو آپ حضرات نے سنا ہے، اس آیت میں خدائے پاک اپنے ولیوں کی خصوصیتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی و طہارت کو اپنا لیتے ہیں. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، نافرمانیوں سے گریز کرے، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت، اپنی پسند کو، اپنی رائے کو اپنے معبود کی مرضی میں، پسند میں، چاہت اور رائے میں فنا کر دے، فنا فی اللہ ہو جائے. اسی کو بزرگوں نے نفس کشی سے تعبیر کیا ہے. نفس کو کچل ڈالے تو پھر بندہ تقرب کی منزلیں طے کرتے ہوئے اعلیٰ و عرفہ مقام پر پہنچتا ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدائے پاک نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التي یبطش به ورجلہ التي یمشی بها. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مقام پر فائز ہونے والے ہی اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے اور ان کے قدموں سے چلتا ہے. یعنی جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے. جو مشاہدہ معبود کی دولت بے مثال سے سرفراز ہوتے ہیں. آئیے اس کی مناسبت سے ایک بات
کرتا چلو، ہر نبی ولی ہیں، ہر نبی ولی ہیں، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہیں۔ نبوت اور ولایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو واضح طور پر ذہن نشین کر لینا مومن کے لیے ضروری ہے۔ نبوت عطائی ہے، نبوت عطائی ہے، وہ بھی ہے، اس کے برخلاف ولایت کسبی ہے۔ بندہ خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور ریاست و عبادت کے ذریعے اس بلند مقام کو پاتا ہے، مگر نبوت اللہ کی دین ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کوئی نبی آئے گا، مگر ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اس منزل کے متلاشی ہوں گے اور اس پر گامزن ہوں گے، جیسا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری تلاش کرتا ہے ہم اس کو ہمارے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ غرض سامعین اکرام، نبوت الگ چیز ہے، ولایت الگ۔ کوئی ولی کسی بھی طور پر درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس مقام پر یہ بات بھی ہم کو جان لینی ضروری ہے کہ بعض اوقات ان حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور حضرات اولیاء اکرام رحم اللہ سے ایسے کارہائے بلند و بالا رونما ہوتے ہیں جو عقل و دانش کے خلاف ہوتے ہیں اور عام عادات کے بالکل مخالف، اور بعض اوقات فاسق مسلمان یا کفار و مشرکین سے بھی ایسی ہی حرکتیں رونما ہوتی ہیں۔ یہ سب خدائے برتر و بزرگ کی دین ہے۔ خدائے پاک اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی مومن پرہیزگار مدعی نبوت سے اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی نبوت سے، نبوت والوں سے کوئی واقعہ رونما ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر صرف مومن پرہیزگار سے رونما ہو تو ان کو کرامت سے تعبیر کیا جائے گا، اور جو خلاف عادت کام مشرک سے رونما ہو تو ان کو استدراک یا جادو کہا جائے گا۔ حاضرین اکرام، معجزہ یا کرامت یہ سب اللہ تعالی کی عطا ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات انبیاء ہوں یا حضرات اولیاء، معجزوں اور کرامتوں کو ایسے دکھاتے نہیں پھرتے، صرف نازک موقعوں پر ان کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب حق و باطل کا معاملہ ہو، حق کو ظاہر و بلند کرنے کے لیے وہ کرامتوں یا معجزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا فرعون کے جادوگروں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو آپ کے عصا نے ازداد بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر وغیرہ یہ سب عین اس وقت رونما ہوئے جبکہ حق کو اونچا کرنا تھا۔ یہی حال حضرت اولیاء اللہ کا ہے، وہ بھی کرامتوں کو ایسے نازک موقعوں پر ہی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کرامت کو ہی ولی ہونے کی علامت سمجھ رکھا ہے۔
ایسے سمجھنا ضروری نہیں ہے، ایسا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اس وقت ایک واقعے کا ذکر بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کی شہرت سن کر سفر کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے نیت کی تھی کہ جب حضرت سے کوئی کرامت دیکھے گا تو مرید ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ مہینے گزر گیا، سال گزرا، 2 سال گزرے، پورے 3 سال کا مکمل عرصہ گزر گیا، مگر حضرت سے کسی بھی کرامت کا ظہور نہ ہوا۔ آخر وہ شخص مایوس ہو کر اپنے وطن واپس جانے لگا۔ جاتے ہوئے ملاقات کی غرض سے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ حضرت نے فرمایا، میاں آئے کیوں تھے؟ اتنی طویل مدت ہمارے ساتھ رہے، اب جاتے کیوں ہو؟ حضرت کا یہ سوال سن کر وہ شخص عرض گزار ہوا، حضرت آپ کی بزرگی کی شہرت سن کر آپ کی کوئی کرامت دیکھ کر مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر 3 سال کا عرصہ گزرا، کوئی بھی کرامت آپ سے صادر نہ ہوئی، لہذا جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا بھائی، 3 سال تک مکمل ہمارے ساتھ رہے، 3 سال تک تم مکمل ہمارے ساتھ رہے ہو، کیا تم کبھی مجھ کو فرض نماز ترک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا دیکھے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا، اچھا کبھی واجب کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے انکار کیا، نہیں نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، کبھی کسی سنت یا نفل کو ترک کرتے ہوئے پایا ہے؟ اس کا بھی اس نے نفی میں جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، بھائی اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ میری فرض چھوٹے، نہ واجب چھوٹا، نہ نفل چھوٹے، پھر اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہ اس جواب سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ولایت کا معیار کرامت نہیں بلکہ تقویٰ و طہارت ہے، بلکہ تقویٰ و طہارت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کو کم گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، اگر کوئی کھانا دانا نہیں کھاتا ہے تو اس کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں۔ ازروئے شریف اس کے معیار کو دیکھتے نہیں، ازروئے شریف اس کے معیار کو دیکھتے نہیں ہے کہ اس کا تقویٰ کس وزن کا ہے۔ ہمیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ فرماتی ہیں، لوگ ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کو کرامت کہتے ہیں، لوگ ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کو کرامت کہتے ہیں، حالانکہ ادنا سی مکھی ہوا میں اڑتی ہے اور ایک مچھلی کا بچہ بھی پانی میں تیرتا ہے۔ اصل کرامت تو تقویٰ و طہارت ہے، اور بزرگوں نے بزرگی کا معیار یہی مقرر کیا ہے کہ فرائض وہ واجبات تو درکنار، ذرا بھی سنت کے خلاف کسی کو کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو بزرگ نہیں تسلیم کرتے۔ یہاں مثال کے لیے 2 واقعات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات اکرام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے اطلاع دی کہ دمشق میں ایک خدا رسیدہ بزرگ قیام فرما ہے۔ حضرت امام صاحب کو ان سے ملنے کی خواہش ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ان سے ملنے کی خواہش ہوئی۔
چنانچہ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کا ایک قافلہ لے کر اعظم سفر دمشق ہوئے. وہاں پہنچے دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہے تھے. صرف دور سے ان کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے اور اہل قافلہ سے کہا کہ چلو بھائی اب ہم واپس ہوئے. چلو بھائی اب ہم واپس ہوئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت اتنی دور سے سفر کر کے جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا نہ ہو سکا, اب چلنے کا حکم آپ فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا جس شخص کو وضو کے عادات پر طریقہ سنت معلوم نہ ہو, مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کلی کا پانی تھوک رہا ہو, وہ بزرگ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کلی جو وضو میں کرتا ہوا پانی صرف مدینے کی طرف اس نے تھوک دیا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا ولی وہ نہیں سکتا. ایسے ہی سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ بغداد میں قیام پذیر تھے. معلوم ہوا کہ بصرہ میں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں جن کے پاس روایتیں بھی ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا کہ سفر کر کے جائیں, لہذا تلامیذات کی جماعت ساتھ لے کر روانہ ہوئے. جب بصرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ بزرگ شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے قیام فرما ہے. یہ قافلہ اس درخت کے پاس پہنچا تو بزرگ کو درخت کے نیچے نہ پایا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے پہنچے اور زمین پر کچھ ٹٹولنے لگے. پھر ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلے, چلو واپس چلے. سارے ساتھی حیرت زدہ تھے, حضرت اتنی دور دراز منزل سے سفر کر کے تشریف لائے اور مقصد حاصل کیے بغیر چلنے کو کہہ رہے ہیں. تب امام حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساتھیوں تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ آخر حصول مقصد کے بغیر واپس چلنے کی بات کیوں؟ تو دیکھو دیکھو جس شخص کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سجدہ کرنا نہ معلوم ہو, یہ جو سجدائے کے نشانات ریت پر پڑے ہیں ان سے اندازہ کر لو وہ شخص صرف بزرگی کا دعوے دار ہے. اس کو بزرگی کہاں سے حاصل, اس کو بزرگی کہاں سے حاصل ہے؟ یہ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائے سجدے کی نشانات دے کر, جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں نہیں تھی تو ان کو بھی انہوں نے ولی تسلیم نہیں کیا. تقوی و طہارت ہی ولایت کی نشانی ہے, یہ کہا اور واپس ہو گئے. دیکھ لیا بزرگوں, آپ نے ان امت کی عظیم بزرگوں کا معیار کاملہ اور ابتدائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کو ہی انہوں نے پوری طرح سے ولایت کو قرار دیا. اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو وہ ان کے اندر ولایت نہیں ہے. نہ کہ انہوں نے کرامت کو دیکھا, انہوں نے دیکھا تو اللہ والوں کے اندر سب سے پہلے تقوی و طہارت دیکھا. اگر تقوی و طہارت کے خلاف ہے تو انہوں نے ہوا میں اڑنے والے کو بھی ولی نہ جانا, پانی میں چلنے والے فقیر کو بھی ولی نہ کہا. انہوں نے دیکھا تو تقوی و طہارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کو. غرض میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت کسبی ہے جو بندہ خدا قرب خدا بندی کی جستجو کرتا ہے وہ اس اعلی مقام کو پا لیتا ہے, اور یہ نعمت عظمی مجاہدہ نفس اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملتی ہے.
جب تک وہ نفس کے خلاف جنگ نہیں کرتا، اس کے خلاف جہاد نہیں کرتا اپنے نفس کے ساتھ، اسے کچھ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں یہ اشارہ ہے، کرامت ایک خدائی عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا کرتا ہے، نہ کہ ولایت کی علامت۔ اس مختصر سی وضاحت سے شاید بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کرامت اور ولایت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بس جو بندہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے اس کا عند اللہ بہت بلند مقام ہے، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ ولایت حق ہے اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور بھی حق ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، سالک کے طریقت یعنی قرب خداوندی کو تلاش کرنے والا جب عالم مشاہدے پر پہنچتا ہے تو دو طرح کا اثر مرتب ہوتا ہے، یا تو انوار خدا بندی کا عکس پڑتے ہی دماغی قوت سلب ہو جاتی ہے، مجذوب اس کو کہتے ہیں، وہ مجذوب کہلاتا ہے، جیسا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے۔ یا تو مشاہدہ یا انوار ربانی سے محظوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان العارفین امام حقانی عالم ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، حضرت خواجہ خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، خطب کہلاتا ہے۔ مجذوب وہ ہے جو دنیا ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور انوار ربانی کی تجلیات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ قطبیت پر جو فائز ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر بھی اس کے قریب پٹکتے نہیں اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدائے خطبے ہی میں حدیث قدسی سنا چکا ہوں کہ خدائے پاک فرماتا ہے، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حلقہ ذکر منعقد تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ هو الحق کا ورد فرما رہے تھے۔ کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ هو الحق کا ذکر ورد فرما رہے تھے۔ ذکر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، هو الحق کی بجائے انا الحق فرمانے لگے، یعنی میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ جب ذکر کی مجلس ختم ہوئی تو بعض مریدوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا، اس موقع پر مجھے قتل کیوں نہ کر دیا گیا؟ ایسا کہنے والا واجب القتل ہے۔ پھر فرمایا، آئندہ کبھی مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو تو ہرگز رعایت نہ کرنا، مت چھوڑنا، بلا تعمیل مجھے قتل کر دینا۔ پھر ایک مرتبہ مجلس ذکر کا انعقاد ہوا۔ پھر حضرت جنید بغدادی پر وہی حالت طاری ہوئی۔ مریدین کو چونکہ حکم تھا شیخ کا کہ قتل کر دیا جائے، لہذا مریدوں نے تلوار سے وار کیا، لیکن حالت یہ ہوئی کہ حضرت کے جسم پر تلوار پڑتی تو ایسے ہی واپس لوٹ جاتی تھی، جیسا کہ ہوا بھری گیند کو اگر لکڑی سے مارے تو لکڑی واپس آتی ہے۔ حضرت کے جسم پر ایک خراش تک نہ تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی، مریدین سے ساری کیفیت بیان کی، مریدین نے ساری کیفیت بیان کی تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ حقیقت میں اس حدیث قدسی کا عملی نمونہ ہے۔
گفتہ و گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا بلند مقام ہے ان اولیاء اکرام کا. کسی اعلیٰ و عرفہ منزل پر گامزن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا بلند بالا مرتبہ ہے. وہ اتنے بلند بالا وہ مرتبے پر اعلیٰ مقام پر اللہ پاک نے ان کو فیض عطا فرمایا. انہیں اختاب میں سے حضرت سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا وصف قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے. لا خوف علیہم ولہم یحزنون. ان کو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. دوستوں یہ چند باتیں تھی جو ولایت کے ذکر کے تحت میں نے آپ کی خدمات میں پیش کی. غرض اولیاء اللہ تعالی کے مقرب ہوتے ہیں. ان کا درجہ عند اللہ و عند الرسول بہت بلند ہوتا ہے. پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مادر ذات یعنی ماں کے شکم سے ہی پیدا ہوتی ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے. کیوں؟ ماں بنت فاطمہ نبوت کی خمیر یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھرانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں. اور موسیٰ جنگی دوست حضرت موسیٰ جنگی دوست سرکار پیران پیر کے والد یہ حسنی گھرانے سے ہیں. مولا علی مشکل کشا کے اولاد میں سے ہیں. آل نبی ہیں اور حسنی گھرانے سے ہیں. ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا کبھی زندگی میں انہوں نے حرام لقمہ نہیں کھایا. اور والدہ کا تقویٰ اتنا تھا کبھی کسی غیر مرد کی نگاہ ان پر نہیں پڑی. اتنا تقویٰ. کبھی انہوں نے شریعت کے خلاف آنکھوں کو کسی کی طرف نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. کبھی ان کے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہوا, ختموں سے کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہوا. اتنا پرہیزگاری کے ساتھ انہوں نے زندگی کی. حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کے بیٹی شہزادی ہیں ان غوث پاک کے والدہ. اتنا ان کے اندر تقویٰ تھا. جب شکم میں غوث پاک تھے تو روزانہ 18 پارے پڑھتے تھے. کون؟ سرکار غوث پاک کے والدہ. تو غوث پاک جب دنیا میں تولد ہوئے چاند کی پہلی تاریخ رمضان کا مہینہ تھا. فرماتے ہیں غوث پاک کی والدہ کہ میرے بیٹے نے پورا رمضان کا مہینہ سحری میں دودھ پیتے, افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے, یعنی روزہ رکھ لیتے تھے. پیدائشی شریعت کے اتنے پابند تھے اور امت کو یہ پیغام دیا میرے چاہنے والوں میں پیدا ہوتی شریعت کا پابند ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں, میں اتباع میں ہوں, خلاف نہیں ہوں. تو شریعت کی پابندی پیران پیر کے ہر ادا میں سے وہ نور جھلک رہا تھا. ماں کے اندر یہ تقویٰ اور والد کے اندر یہ تقویٰ تھا کہ اولاد بھی تقوی والی بن کر دنیا میں تشریف لائی. جب پڑھانے کے لیے تسمیہ بسم اللہ استاد کے پاس لے کر گئے تو پیران پیر روشن ضمیر کو بسم اللہ پڑھائے تھے. پیران پیر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پھر 18 پارے پڑھ دیے تھے. استاد نے پوچھا اے بیٹے تم اتنا سب کیسے پڑھ لیے, کہاں سے سیکھ لیے, اتنی چھوٹی عمر میں تم پڑھنے آئے ہو یا مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جب میں ماں کی شکم میں تھا میری ماں روزانہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی, میں 18 پارے ماں کی شکم میں ہی حفظ کر لیا. اس لیے کہتے ہیں سائنٹیفکلی بھی چوتھے وارم سے بچے کے اندر اثرات ہونا شروع ہوتے ہیں. جب ماں
تلاوت کرتی ہے، درود کا ورد کرتی ہے، اللہ سے محبت اتنا ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اتنا عمل کرنے والی ہو جاتی ہے، تو بیٹے کے اندر وہ میموری فیڈ ہوتی ہے، خود بخود بیٹے کے اندر وہ سیو ہو جاتا ہے، وہ بچہ سیکھ لیتا ہے۔ 4ویں ہفتے سے ہی ماں کے شکم سے بچے کے اندر وہ ساری چیزیں اندر فیڈ ہوتی ہیں، سیکھتا ہے بچہ۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ پرہیزگار بنے، اس لیے بیوی کے حقوق میں کھانا پکانے، کپڑے دھونے یا خدمت کرنے کے بھی حقوق میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ کرے تو یہ احسان، نہیں کر سکتی تو گنہگار نہیں، مگر اس کے حق میں یہ بات ہے کہ وہ بچوں کو ولی صفت بنائے، ورنہ وہ گنہگار ہوگی۔ کر لیتی ہے تو نیک ہے، گھر کا کام کر لے، وہ خدمت کر لے، شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹا لے، ایک دوسرے کو ساتھ دے لے، بڑوں کا عزت کر لے، بڑوں کا ادب کر لے، تو وہ نیک ہے، وہ احسان ہے۔ اگر نہیں کر سکتی، کپڑے نہیں دھو سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، بچوں میں اتنا وہ بچوں کو لائق بنانے میں اتنا وہ بزی ہے، اتنا مصروف ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہو سکتی، کری تو احسان ہے ورنہ گنہگار نہیں۔ تو اس میں ہمیں اشارہ ہے کہ غوث پاک کے والدہ کے اندر اتنا تقویٰ تھا، انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، والد نے نہیں کیا، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ تو ان کو کون سی اولاد دنیا میں تشریف لائی؟ تمام ولیوں کے سلطان بن کر دنیا میں اولاد تشریف لائی۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ بھی اتنے پابند بنو کہ آنے والی نسل پاکیزہ بن جائے اور دنیا میں کچھ ایسا کام کرے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سارا نچوڑ ہمیں عطا فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی و طہارت کو زور دیا گیا، کرامت کو نہیں، کرامت کو نہیں۔ جو پرہیزگار ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں بھی اللہ کو ڈرتے ہیں، ظاہر میں بھی ہر چیز میں وہ حلال کو دیکھتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چاہے وہ چھپ کر وہ ظاہر میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کرتے ہیں، شریعت کے خلاف زندگی نہیں کرتے۔ اس کو ولایت کا اشارہ دیا گیا، ورنہ ہوا میں اڑے یا پانی میں چلے وہ ولی نہیں ہو سکتا اگر شریعت کے خلاف زندگی کرے۔ بہرحال اللہ پاک ہم تمام کو جمعہ میں پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں شامل کیا، جس کے ذریعے ہم اور ہماری نسلوں کو ہم نیک بنا سکیں۔ اس لیے اللہ والوں کا ذکر سنا کرو، انبیاء اکرام کا ذکر سنا کرو، وہ خوشبو ہمارے اندر آ سکے۔ پیران پیر روشن ضمیر کی 11ویں شریف، یہ 11ویں کا مہینہ بھی ہم کہتے ہیں، دستگیر کا مہینہ بھی کہتے ہیں ہمارے ادھر۔ چاند کی 11 کو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں کیونکہ وہ دن اتنا مقدس ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جوزی پہاڑ کو جا کر ٹکرائی، موسیٰ علیہ السلام سمندر سے فرعون کے فتنے سے باہر آئے، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ پاک کربلا میں بھی جو امام مولا حسین علیہ السلام شہید ہوئے اپنا سر دیے اس دین کے خاطر، وہ بھی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ پیران پیر روشن ضمیر اس دن کو طے کیے کہ میں اس دن گھر میں رہوں گا اور خانخواہ میں رہوں گا تاکہ کوئی سائل میری خانخواہ سے واپس نہ جائے۔ اتنے بڑے مالدار تھے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ وقت کا بادشاہ ایسا لباس نہیں پہنتا تھا، اتنا قیمتی، اس سے زیادہ قیمتی لباس پیران پیر روزانہ پہنتے تھے۔ اللہ پاک نے اتنی دولت عطا کی تھی مگر دوسرے دن صدقہ کر دیتے تھے غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو۔ اللہ نے اتنا نوازا تھا، امپورٹ ایکسپورٹس کا بزنس تھا، کشتیاں چلتی تھی غوث پاک کی، مگر دل اس سے نہیں لگا تھا۔ اتنا دین کی خدمت کرتے تھے کہ سال میں 3000 بچوں کو فارغ کرتے تھے مدرسے سے، اتنے 3000 بچوں کو،
روزانہ 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ. اسی طرح مسلسل 40 سال پڑھاتے ہیں غوث پاک. کتنے؟ 40 سال میں کتنے بچے فارغ کیے؟ 1,20,000 بچوں کو سرکار نے 13 سبجیکٹوں میں کامیاب کر دیے. اس لیے پیران پیر روشن ضمیر کہتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. کیوں 11ویں والے پیر کہتے ہیں؟ کیونکہ چاند کی 11 کو غوث پاک گھر میں خانقاہ میں ہوتے، ہر ساحل چاند کی 11 کو آ جاتا اور کہتا آج 11 ہیں. پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چلو اپنی خانقاہ میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے. تو 11 کو سارے پیران پیر کی بارگاہ میں آتے تھے. 11 کو غوث پاک رہتے تھے اور وہی نام ان کو دے دیے 11ویں والے پیر. 11ویں والے پیر کیونکہ 11ویں شریف والے پیر 11 کو غوث پاک رہتے تھے. اور غوث پاک لنگر چلاتے تھے اور دعا کیے یہ سنت کو جو زندہ رکھے گا اللہ والوں کی، اس کے گھر میں بھی کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، برکت ہی برکت ہوگی. اور 11ویں شریف کرنے والا میری نسبت سے کبھی وہ توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. پہلے اسے توبہ نصیب ہوگی، بعد اس کو موت آئے گی. اگر بستر پہ بھی ہوگا موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. یہ نسبت ہے غوث پاک کی. اس لیے اللہ والوں کی نسبت میں جیا کرو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ خوشبو آ جائے. اللہ والوں کی نسبت سے ہٹ جائیں تو شیطان کا حملہ ہوگا، نفس کا حملہ ہوگا، وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرے گا. ایسا بھی ہوتا ہے زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، مرتے وقت ایمان سلامت نہیں ہوتا. ایمان سلامت نہیں ہوتا. اس لیے ہم جنازے کی نماز کے وقت مردے پر یہ دعا پڑھتے ہیں مغفرت کی. کون سی؟ اللہم من احییتہ من افائہ علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگی ساری اسلام پر باقی رکھ اور مرتے وقت ایمان پر موت عطا فرما. اللہم من احییتہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. زندگی اسلام کے ساتھ قائم رہے، موت ایمان کے ساتھ آئے. زندگی اسلام پر رہ کر موت ایمان کے ساتھ اگر نہیں آئی تو خبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جن کو اللہ نے انعام عطا کر دیا، جن کو انعام عطا کر دیا، انعام والے کہا وہ ڈگری کسے ملی ان کی صحبت کرو. اس لیے ہم نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا. زندگی بھر ہم نماز میں اللہ سے بھیک مانگتے رہے، دعا کرتے رہے اللہ سیدھا راستہ چلا دکھا اور اس پر قائم رکھ. جب سیدھے راستے والوں کی صحبت میں جانا پڑا تو آدمی اگر دور ہو گیا تو سمجھو یہ شیطان کا شر ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت کرو کیونکہ غریب نواز فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. نیکوں کی صحبت نیکی سے زیادہ بہتر ہے، بروں کی صحبت برائی سے زیادہ بدتر ہے. ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت کا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ہم خوش نصیب ہیں غوث پاک کی صحبت میں ہیں. کس طرح 11ویں شریف کرتے ہوئے، ہم فاتحہ خوانی کرتے ہوئے، ذکر میں ان کی محفل سجاتے ہوئے ہم ان کی صحبت میں ہیں، ہم دور نہیں ہیں. خوش نصیب ہے ہمیں خواجہ غریب نواز کا دامن ملا، غوث پاک کا دامن ملا. اپنے گھروں میں اس چاند کی 11 کو 11ویں شریف کیا کرو. پیران پیر کا وعدہ ہے، اللہ نے ان کو وہ دولت عطا کیا، اے میرے مرید تو نہ گھبرا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، یعنی جہنم میں جانے نہیں دوں گا. اللہ والوں کو وہ دولت دیا ہے. غریب نواز بھی فرماتے ہیں میرے چاہنے والے مرید ان کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا، سلسلے والے جہاں تک بھی ہوں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ والے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے چاہنے والے نہیں جائیں گے. بعد میں حساب کتاب ہوگا جب فرشتے آئیں گے فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کیے تھے، پھر کس لیے؟ ہم اللہ کے لیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے سارے حجابات پردے ہٹا دو،
اور میرا جلوہ دکھا دو، مجھ سے ملاقات کرا دو۔ جب دیدار ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے جنت میں جاؤ، نہیں جاتے، کیوں؟ تو فرماتے ہمارے چاہنے والے جو 11ویں شریف کرتے تھے، جو چھٹی شریف مناتے تھے، ہماری محبت میں اللہ تیری نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سے رشتہ جوڑے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اجازت ہے کہ جانے دو، ان کے چاہنے والے ان کے چاہنے کرتے ہوں گے کہ غوث پاک آتے ہوں گے ہمیں بچانے، غریب نواز آتے ہوں گے ہمیں بچانے، جہنم میں جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے دکھا دو کہ غوث پاک جا کر ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کر لے آئے، غریب نواز ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ ان کے گناہ کی سزا یعنی ختم ہو گئی، وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ کا ولی خود لے کر آئے کہ غوث پاک خود آئے ہیں لے کر جانے، کہ اوروں کو یہ سمجھ میں آ تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا تھا، تم نے ان کی نسبت کو چھوڑ دی تھی، تم نے عبادت پہ ناز کی تھی، آج تمہاری نماز، تمہارا ذکر تمہارے چہرے پر لپٹ کر مارا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ قال من آتی علی ولیہ اسدت بالحرب، میرے ولیوں کو اف بھی نہ کرو، صرف اف بھی کرو گے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ برداشت نہیں کرتا، انسان سے خطا ہوتی ہے اللہ معاف کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ موقع دیتا ہے، جب اپنے دوستوں کو کچھ بھی کہہ دے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس میں اللہ یہ فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو پیران پیر کی نسبت میں، خواجہ غریب نواز کی نسبت میں زندگی کرنے کی، ہر لمحہ جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی وہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ آج اسی پر بس کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور اولیاء اللہ کا عاشق و صادق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم قدیم برعوف رحیم ورب حلیم۔ جو حضرات